السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باکرہ لڑکی سے شادی کرنا یہ افضل ہے، یعنی کنواری سے شادی کرنا افضل ہے یا سیبہ سے؟ سیبہ اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو طلاق یافتہ ہو یا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں حوالوں سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیا باکرہ لڑکی سے یعنی کنواری لڑکی سے شادی کرنا افضل ہے یا سیبہ سے؟ تو یاد رکھیے، مسئلہ سمجھنے سے پہلے آپ کی بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، 4 وجوہات کو دے کر شادی کی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، ان کے مال کو دیکھا جاتا ہے، ان کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں، لیکن تم دینداری کو فوقیت دو۔ تو لہٰذا اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ کوئی بھی لڑکی ہو، اس کے پاس حسن ہو، مال و دولت ہو، حسب و نسب ہو، دینداری ہو، تو ہمیں دینداری کو فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ جس لڑکی کے اندر، جس عورت کے اندر دینداری ہوگی، آنے والے جو نئی زندگی ہے خوشگوار گزرے گی، بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی لڑکی کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے، اور زندگی پھر وہ جہنم بن کر رہ جاتی ہے، زندگی کے اندر وہ سکون نہیں رہتا۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھو، دینداری کو جو ہے وہ فوقیت دو۔ جس لڑکی کے اندر دینداری ہو تو آپ اس کو فوقیت دے کر ان سے نکاح کرو۔ اب رہی بات کہ باکرہ یعنی کنواری لڑکی سے شادی کرنا افضل ہے یا سیبہ، تو یاد رکھیے اس حوالے سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا اور بہت جلدی میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جابر تمہیں کیا جلدی ہے، کیوں جلدی جا رہے ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری ابھی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، تو اس لیے میں جلدی گھر جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے باکرہ سے شادی کی یعنی کنواری سے شادی کی ہے یا سیبہ سے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے سیبہ سے شادی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کنواری سے شادی کرتے یعنی کہ باکرہ سے شادی کرتے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم ان کے ساتھ کھیلتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ فوقیت ایسے لڑکی کو دے کہ جو کہ باکرہ ہو یعنی کنواری ہو۔ ظاہر سی بات ایک نوجوان لڑکا ہے اور اگر وہ ایسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ جو سیبہ ہے، بڑی عمر کی ہے، تو وہ لذت اور وہ نفع حاصل نہیں ہوتا جیسے کہ ایک کنواری لڑکی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے کھیلتے اور تم ان کے ساتھ کھیلتے۔ اب رہی بات سیبہ کے ساتھ شادی کرنے کی، تو سیبہ کے ساتھ بھی آپ شادی کر سکتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو ہمیں یہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے بھی ازواج مطہرات تھیں وہ سب کے سب سیبات تھی، یعنی کسی کو طلاق ہو چکی تھی یا بعض بیوہ ہو چکی تھی، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واحد عورت ہے کہ جو باکرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی۔ جیسے کہ جب سے پہلی شادی کی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، تو وہ بھی سیبہ تھی۔ اس کے علاوہ باقی جو عورتیں تھیں وہ بھی سیبہ تھی۔ لہٰذا اسلام کے اندر یہ حسن ہے کہ معاشرے کو پاک کیا جائے، معاشرے کے اندر اصلاح کی جائے۔ معاشرے کی اصلاح تب ہوگی کہ جب آپ جو سیبات عورت ہے، مثال کے طور پر طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ بھی شادی کرو، تاکہ معاشرے کے اندر وہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی سکون مل سکے، ان کو بھی چھت مل سکے، ان کو بھی سہارا مل سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر سہارا نہیں ملے گا، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، تو بیچاری پھر کیا کرے گی؟ اس سے معاشرے کے اندر بدکاریاں پھیلے گی۔ تو یہی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے جو حقوق ہے اس کا تحفظ کیا ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہے، چاہے وہ عورت جو بیوہ ہو چکی ہے، تو اسلام نے ان کے ساتھ بھی اجازت دی ہے اور تعلیمات دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتی ہے بات کہ آپ ان کے ساتھ شادی کرو، تاکہ ان کو چھت مل سکے، ان کو سہارا مل سکے، ان کے بچوں کو سہارا مل سکے۔ اس لیے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔